دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، تو اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کی بربریت اور ظلم بدستور جاری ہیں۔ تازہ اطلاعات ملنے تک اسرائیل کی فضائی حملوں میں 148 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 29 معصوم بچی بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں 1300 سے زائد افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ادھر ان حملوں میں جہاں کئی کثیر منزلہ عمارتیں زمین بوس ہو گئی، وہیں کئی اسکولوں کی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس بیچ ایک 10 سالہ بچی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ بچی بلڈنگ کے ملبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، میں کیسے اسے سمٹوں گی؟ میں 10 سال کی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اپنی عمر بچوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، اپنے ہم عمر بچوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیں سب کو جمع کر کے میزائل داغ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کی معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ کی نصرت سے غلیل سے پتھر مار کر گرایا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ کہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصیٰ ایسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقہ پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کے وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ دریا نے یہودیوں کو شروع بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلام کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔